اے مجدد دوران، اے مجدد دوران، اہل کمال پیر اٹھی قدر چومنے لگے، منظر مراقبے میں کئی گھومنے لگے، ڈالی جو میرے پیر اچھی نے بھرپور ایک نظر، عالم کتاب چھوڑ کے سب جھومنے لگے۔ اے مجدد دوران، اے مجدد دوران، اے مجدد دوران، اے مجدد دوران۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم لكل معلوم لك صلاة و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ امام ربانی حضرت مجد الثانی شیخ احمد فاروقی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مکتوب نمبر 190 جلد اول، میر محمد نعمان بدخشی رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹوں میں سے ایک بیٹے کی طرف لکھا، فرماتے ہیں تو اس بات کو جان اور آگاہ رہے کہ تیری سعادت بلکہ تمام انسانوں کی سعادت اور سب کی فلاح و نجات اپنے مولا جل سلطانوں کے ذکر میں ہے۔ فرماتے ہیں ہر انسان کی سعادت، تمام انسانوں کی سعادت اس بات میں کہ وہ اللہ کا ذکر کریں، اللہ کو یاد کریں، اللہ کا ذکر کریں، ہر دم اللہ کو یاد کریں۔ اس کا انعام یہ ہوگا جب تو اللہ کو یاد کرے گا، اللہ کا ذکر کرے گا، اس پر پتہ ہے اللہ کیا انعام دے گا؟ بہت سارا انعام دے گا، اس میں خاص انعام یہ دے گا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تو مجھے یاد کر میں تجھے یاد کروں گا۔ اللہ اس کو یاد کرے گا۔ یہ انعام بہت بڑا انعام ہے کہ جو رب کو، اپنے مولا کو یاد کرے گا، رب اس کو یاد کرے گا۔ ابھی ہم سب اللہ کو یاد کر رہے تھے تو قرآن کی آیت فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، مولا میں یاد کر رہا تھا، اس کی رحمت ہم پر برس رہی تھی۔ تو اللہ کی یاد میں یہ بہت بڑا اس امت پر ایک بہت بڑا انعام ہے، بہت بڑا انعام ہے کہ اللہ کی یاد میں آ جائے۔ تو یہ نص قطعی قرآن کی ہے کہ تو مجھے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تو مجھے یاد کر میں تجھے یاد کروں گا۔ تو اللہ کلام میں سچا ہے کہ جب رب کو یاد کر رب تمہیں یاد کرے گا۔ بنی اسرائیل کا واقعہ ہے کہ ایک شخص نے 70 برس تک اللہ کی عبادت ایک غار میں بیٹھ کر ڈٹ کر کی، 70 برس تک۔ 70 برس کے بعد اس وقت کے نبی کو اللہ تبارک و تعالی نے وحی فرمائی، کہا کہ اس شخص کے پاس جاؤ جو فلاں غار کے اندر بیٹھ کر 70 سال سے میری عبادت کر رہا ہے، اس کو جا کر بتا دو کہ تمہاری 70 سال کی عبادت کو میں نے ضائع کر دیا، راگاہ کدے قبول نہیں کیا، تیری 70 سال کی عبادت کو میں نے قبول نہیں کیا، رد کر دیا۔ چنانچہ وہ نبی تلاش میں نکلے اور غار میں پہنچے، دیکھا تو وہ شخص اللہ کی عبادت میں مشغول تھا، اور نبی کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں چمک پیدا ہوئی کہ اللہ کا نبی میرے پاس آیا ہے۔ انہوں نے کو سلام کیا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ 70 سال سے تم عبادت کر رہے ہو یہاں پر بیٹھ کر، اللہ فرماتا ہے میں نے ساری 70 سال کی عبادت کو رد کر دیا۔ جب اس نے یہ سنا تو وہ کھڑا ہو گیا، کھڑا ہو کے رقص کرنے لگا، مستی وجد اور رقص کرنے لگا۔ اس نبی علیہ السلام نے اس کو کہا کہ تمہیں تو رونا چاہیے، تمہیں تو رونا چاہیے کہ تمہاری 70 سال کی عبادت ضائع اور راگاہ چلی گئی، تم رقص کر رہے ہو۔ اس نے جواب دیا، عرض کیا کہ حضرت بات یہ ہے، میں ہوں بندہ، وہ ہے مولا، میرا کام تو اس کی عبادت کرنا ہے،
قبول کرنا نہ کرنا اس کا کام ہے، میرا کام اس کی عبادت کرنا ہے، قبول کرنا نہ کرنا اس کا کام ہے۔ میں تو رقص اس بات پہ کر رہا ہوں کہ 70 سال کے بعد اس کی زبان پہ میرا نام تو آ گیا اس نے مجھے یاد تو کر لیا، میرے رب نے مجھے یاد تو کر لیا کم از کم 70 سال بعد، میری طرف دھیان تو دے دیا، بھلے جس طرح بھی دیا دھیان تو دے دیا، اور مجھے یاد تو کر لی، اس کی یاد میں تو میں آ گیا، میں تو اس بات پہ رقص کر رہا ہوں۔ تو بنی اسرائیل میں 70 سال بعد رب نے اس کو یاد بھی اس انداز میں کیا تو وہ رقص کر رہا تھا۔ یا اس امت کے لیے کا انعام ہے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تو مجھے یاد کر میں تجھے یاد کروں گا، جس دم رب کو یاد کرو گے رب تمہیں یاد کرے گا۔ اس لیے امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ذکر فلاح و نجات چاہتے ہو تو اللہ کا ذکر کرو، اللہ کا ذکر کرو۔ پھر جہاں تک ممکن ہو سکے تمام اوقات کو ذکر الہی جل شانہ مستغرق اور مصروف رکھنا چاہیے، کہ ہر وقت ہر لمحے چلنے میں کیا، پھرنے میں کیا، کھانے میں کیا، پینے میں کیا، اٹھنے میں کیا، بیٹھنے میں کیا، ہر دم اس کو یاد کرو، اللہ کا ذکر اتنا کرو کہ ہر دم اس کی یاد میں مصروف ہو جاؤ، کہ ہر لمحے اس کی یاد میں کھو جاؤ۔ اور فرماتے ایک لحظہ کے لیے بھی غفلت کو جائز نہیں سمجھنا چاہیے، ایک لمحے کے لیے بھی غافل مت ہو، کہ ہر دم اس کو یاد کرو۔ اللہ سبحانہ کی حمد اور اس کا احسان ہے کہ دوام ذکر طریقہ حضرات خواجگان نقش بندیہ قدس اللہ تعالی اسرارہم میں ابتدا ہی میں میسر آ جاتا ہے، کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ کے اس میں حمد اس کا شکر ہے، اس کا احسان ہے کہ یہ چیز نقش بند سلسلے کے نئے نئے مریدوں کو میسر آ جاتی ہے، کہ شروع سے ہی اللہ کی یاد ان کے دلوں میں بیٹھ جاتی ہے، کیونکہ مرشد پہلی نگاہ میں اس کو اللہ کی طرف متوجہ کر دیتا ہے، اللہ کے ذکر کی طرف متوجہ کرتا ہے، اس کا باطن اللہ کے ذکر سے جاری ہو جاتا ہے اور وہ ذکر میں مبتلا ہوتا ہے۔ دیکھ لو کہ ہمارے پاس کوئی بھی مرید آتے ہیں تو اللہ کے ذکر میں کھو جاتے ہیں اور لگ جاتے ہیں، اللہ کی یاد میں ان کو شروع سے یہ چیز میسر آ جاتی ہے، کیونکہ باطن اللہ کے ذکر میں لگ جاتا ہے۔ اور فرمایا نہایت ابتدا میں درج ہے کہ دو دوسروں کو انتہا میں جا کے کیفیت اور باطنی محسوس ہوگی، اور شروع میں ہی اس طریقے کو حاصل ہے۔ لہذا طالب کے لیے اس بلند مرتبہ طریقے پر بڑی توجہ طلب بات ہے۔ فرمایا لہذا طالب کے لیے اس بلند مرتبہ طریقے کو اختیار کرنا زیادہ بہتر اور مناسب ہے، بلکہ لازم و واجب ہے۔ لو جی حضرت مجدد ثانی نے فیصلہ کر دیا، یہ طریقہ اختیار کرنا، یہ بلند مرتبہ طریقہ، یہ طریقہ ذکر کا جو قلبی ہے یہ بلند مرتبہ طریقہ ہے، یہ اختیار کرنا زیادہ بہتر مناسب، بلکہ فرمایا لازم و واجب ہے اور انسان پر کہ وہ اس طریقے کو اختیار کرے۔ پس تجھ پر لازم ہے کہ قبلہ توجہ کو ہر طرف سے ہٹا کر کلیتاً اس طریقہ عالیہ کے بلند مرتبہ عقابے کی طرف کرے، کہ ہر طرف سے اپنی آنکھوں کو، کان کو، زبان کو، ہر چیز کو بند کر کے ہر طرف سے رخ موڑ کر اپنا قبلہ توجہ صرف اپنے مرشد کی طرف کرتے ہیں، اپنے اس سلسلے کے اکابر اپنے مرشد کی طرف کرتے ہیں، ہر طرف سے سوراخ اپنے بند کرتے ہیں، اپنا توجہ کبھی اس بابا کو یہ نہیں، کسی طرف سے ہر طرف سے رخ کو پھیر کر اور اپنے توجہ کو ہٹا کر صرف اپنے مرشد کی طرف توجہ، اپنے سلسلے کے مرشد کی طرف توجہ کر دے، اور ان کے باطن سے ہمت اور توجہ طلب کرے، جو مرشد جو توجہ کے فیض دیتا ہے اس کو طلب کرے، اس کو لے۔ ابتدا میں ذکر کرنے سے چارہ نہیں، شروع میں جتنا ہو سکے، جتنا زیادہ ہو سکے اللہ کا ذکر کرتے رہنا چاہیے، اللہ کا ذکر کرتے رہنا چاہیے، بلکہ چاہیے کہ قلب صنوبری کی طرف متوجہ ہو، کہ دل باطن کی طرف، کیونکہ دل کے گوشت کا ٹکڑا قلب حقیقی کے لیے حجرہ اور گھر کی مانند ہے۔ یہ جو دل گوشت کا ٹکڑا ہے اس کا بھی ایک دل ہے، اس کے لیے جب اس میں ذکر کرے گا تو اس کا گھر ہے، یہ اس کا حجرہ ہے، اس کا گھر ہے سمجھ لو، اور اس میں مبارک اللہ کو اس قلب پر گزارے، اور اس وقت قصداً کسی عضو کو بھی حرکت نہ دے، کلیتاً قلب کی طرف متوجہ ہو کر بیٹھ جائے، اور خیال میں بھی قلب صنوبری کو جگہ نہ دے، اس طرف متوجہ نہ ہو، کیونکہ مقصود قلب کی طرف توجہ ہے، نہ کہ اس کے صورت کا تصور۔ اور لفظ مبارک اللہ کے معنی کو بے مثال اور بے کیف ملاحظہ کرے، کسی صفت کو بھی اس کے ساتھ نہ ملائے، اور اس کے حاضر ناظر ہونے کو بھی لحاظ و خیال میں نہ لائے،
تاکہ حضرات ذات تعالیٰ قدس کی بلندی کی سے صفات کی پستی کی طرف نہ آئے اور اس سے شہود و ویدت کثرت پہ نہ پڑے اور بے کیف ذات کی گرفتاری سے چون اور بے کیف والی شے کے ساتھ آرام نہ پکڑے، کیونکہ جو چون اور کیفیت رکھنے والی شے میں نمایاں ہوگا وہ کیف نہیں ہو سکتا، اور جو کچھ کثرت میں نمودار ہوتا ہے والد حقیقی نہیں ہو سکتا۔ بے چون ذات کو چون کے دائرے سے باہر تلاش کرنا چاہیے، بسیط حقیقی کو احاطہ کثرت سے باہر طلب کرنا چاہیے۔ اس تمام پیرے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بہت اوپر بہت گہری بات کرتی جو آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گی، صرف میں اتنا سمجھا دیتا ہوں کہ اللہ کے ذکر کو جس طریقے سے لطائف کے اندر آپ قلب روح سر خفیفہ نفسی قالب ہے، اس میں اللہ کا ذکر بہت کثرت سے کرنا چاہیے، بہت زیادہ۔ اگر آپ ذکر میں کھو جائیں گے اور مرشد کے ہر طرف سے توجہ کو ہٹا کر اپنی توجہ مرشد کی طرف کر دیں گے، اس کی طرف دھیان اور خیال رکھا کریں گے اور اس کے ہی توجہ باطل سے طلب کریں گے، تو یہ ساری باتیں جو بیان کی ہیں نا، یہ خود بخود سمجھ میں آنا شروع ہو جائیں گی، یہ دکھنا شروع ہو جائیں گی، یہ معاملات سمجھ میں آنا شروع ہو جائیں گے اور معاملہ بن جائے گا۔ پھر آگے فرماتے ہیں اگر بوقت ذکر الہی، جب ذکر الہی کر رہے ہیں، بوقت ذکر الہی بے تکلف پیر کی صورت ظاہر ہو جائے گی، ذکر کر رہے ہیں ایک دم آنکھوں میں پیر کی صورت آ گئی تو اس سے بھی دل میں لے جائے، تو مجھے سب فرماتے ہیں اس کو بھی دل میں لے جائے اور دل میں بٹھا کر ذکر کرے، یعنی کہ ذکر کرتے کرتے اگر مرشد کی صورت سامنے آ جائے اس کو بھی دل کے اندر بٹھا لے اور اس کو دل میں بٹھا کے اللہ کا ذکر کرے۔ پھر فرماتے ہیں تم جانتے ہو پیر کیسی ہستی ہے، پیر وہ ذات ہے کہ جناب قدس خداوندی جل شانہ تک پہنچنے کے راستے میں اس سے استفادہ کرتے ہو کہ اللہ کی بارگاہ میں جانے کے لیے اس کی توجہ اور اس کی توجہ اور اس کی برکت سے اور اس کے وسیلے سے تم اللہ کی بارگاہ میں جا سکتے ہو، اس سے تم فائدہ حاصل کرتے ہو۔ اگر وہ تمہارا وسیلہ نہ بنتا تو اللہ کی بارگاہ میں یہ کیفیات، یہ مستی حال یہ تمہیں نہ ملتے۔ فرمایا اس سے اس راہ میں طرح طرح کی مدد و احانت حاصل کرتے ہو۔ اس راستے میں جب تم جاتے ہو، راستے میں کوئی رکاوٹیں پریشانی شیطان کا بہکانا اور جو بھی پریشانی آتی ہے روحانی طور پہ جو نظر انسان کو نہیں آتی، یہ مرشد روحانی طور پہ چپ کے آ کے مدد کر کے صاف کر دیتا ہے، مدد کرتا ہے۔ تمہیں اگر نظر نہیں آتا، لیکن جس طرح شیطان نظر نہیں آتا تمہیں گمراہ کرتا ہے، مرشد روحانی طور پہ آ کے تمہارا مدد کر کے تمہیں اس راستے سے ہٹا کے صاف کر کے ہر جگہ پر ہر راستے میں جہاں جہاں مشکلات آتی ہیں یہ تمہاری مدد کرتا ہے، تمہاری احانت کرتا ہے۔ پھر فرمایا خالی کلہ، یعنی خالی امامہ کلہ کہتے ہیں، امامے کو خالی امامہ یہ کلہ اور چادر اور شجرہ جو مروج ہو چکا ہے، خالی چادر امامہ اور شجرہ جو دے دیتے ہیں مروج ہو چکا ہے، پیری مریدی کی حقیقت سے خارج ہے۔ مجدد الثانی فرماتے ہیں پیری مریدی کی حقیقت سے خارج ہے۔ خالی ایک چادر رکھ لی، ایک امام باندھی اور شجرہ ہاتھے پکڑا دیا، فرمایا یہ چیز پیری مریدی کی حقیقت سے خارج ہے اور عادات اور رسوم میں داخل ہے۔ رسم و عادت کے طور پر یعنی پیر بن گیا اور مرید بن گئے، چادر پہن لی، ایک امام باندھی، شجرہ ہاتھے پکڑا دیا، بولے رسم و عادت کے طور پر یہ پیری مریدی ہے اور یہ پیری مریدی کی حقیقت نہیں ہے، حقیقت سے یہ چیز خارج ہے۔ بلکہ مرشد وہ ہوتا ہے جس سے طرح طرح کے جو اللہ کی بارگاہ میں لگے جاتے ہیں اور روحانی طور پر طرح طرح کی امداد و معاونت کرتا ہے، اس کی صفائی باطن کو کر ڈالتا ہے۔ خالی شجرہ پکڑا کر چادر امام باندھ دیا، چلو بھائی ہو گیا، تو کام تو پہنچ گیا، بولا یہ حقیقت یہ ظاہر تو ہے لیکن حقیقت پیر مریدی کی حقیقت سے یہ چیز خارج ہے۔ حقیقت اندر کچھ نہیں ہوگا، اوپر رنگ بھر دیے، اندر باطن خالی ہوتا ہے۔ پھر فرمایا ہاں یہ بات درست ہے کہ شیخ کامل مکمل کرتا بطور تبرک اپنے پاس رکھے۔ اگر مرشد کوئی کپڑا، کرتا، کوئی بھی چیز اگر اپنے مرید کو دے دے تو وہ تبرک ہے، اس کو اپنے پاس رکھے اور اس کے ساتھ اعتقاد و اخلاص سے زندگی گزارے، اس چیز کے ساتھ بڑا اعتقاد رکھے، بڑا اخلاص رکھے، اس کے ساتھ زندگی گزارے۔ کیونکہ شیخ کے کرتے کو پاس رکھنے میں ثمرات اور نتائج کا قوی احتمال ہے، اس سے بڑے ثمرات یعنی بڑے روحانی فائدے حاصل ہوں گے، بڑے نتائج حاصل ہوں گے، اس کا قوی احتمال ہے۔ اس کو بڑے عقیدے کے ساتھ تبرک کے طور پر اپنے گھر میں اپنے پاس رکھنا چاہیے اور باوضو ہو کے اس کو پہننا چاہیے، خوشبو لگا کے پہننا چاہیے۔ یہ مجھے صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ ہے۔ دیکھیں مجھے صاحب رحمۃ اللہ ہمارے مدد و آنت کے بھی قائل تھے، یہ ولی سے مدد بھی ہوتی ہے، آنت بھی ہوتی ہے، اور تبرکات جو اہل سنت کا عقیدہ ہے اس کے بھی قائل تھے کہ تبرک جیسے اہل سنت کا عقیدہ بعض لوگ دوسرے لوگوں کی جو لوگ اہل سنت سے تعلق نہیں رکھتے وہ لوگ اس کو شرک کو بدعت کہتے ہیں، لیکن مجدد الثانی جو آج سے 500 برس پہلے گزرے ہیں اور بعض لوگ ان کے نام بھی لے لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں وہ یہ تھے، وہ اچھے تھے، وہ تو تبرک کو بھی مانتے تھے اور مدد و احانت کو بھی مانتے تھے۔ پھر آگے فرمایا تمہیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے
کہ خوابیں، بڑی توجہ طلب بات ہے، تمہیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ خوابیں اور واقعات اعتماد و اعتبار کے لائق نہیں۔ کوئی شخص اگر اپنے آپ کو خواب میں یا واقعے میں بادشاہ یا کتب وقت دیکھے، خواب میں دیکھ رہا ہے کہ میں وقت کا بادشاہ ہوں یا کتب ہوں، تو حقیقت میں ایسا نہیں۔ ہاں، خواب اور واقعے سے باہر عالم حقیقت اور نفس الامر میں اگر بادشاہ یا کتب بن جائے تو یہ ماننے کے لائق ہے۔ رات کو خواب میں دیکھ رہے میں وقت کا بادشاہ ہوں، وہ خوش ہو گیا، یار میں تو وقت کا بادشاہ ہوں، یہ دیکھ کے دن میں تو ہے بھی گیا چپڑاسی ہے پتہ کہ نوکری کر رہا ہے پیون کی، اور خواب میں دیکھ رہا ہے میں بادشاہ ہوں، تو وہ حقیقت میں پیون ہے، بادشاہ نہیں۔ ہاں، حقیقت میں بادشاہ تو وہ بات ماننے کے لائق بن جائے تو وہ بات ماننے کے لائق ہے۔ اس طرح اپنے آپ کو خواب میں کتب دیکھ رہا ہے، صبح کی نماز پڑھی تھی، شریعت پہ عمل ہے نہیں، کتب کہاں اور کہاں، وہ خوابوں میں دیکھ رہے میں وقت کا کتب ہوں، اپنا کتب بنایا ہوا ہے۔ فرمایا یہ چیز خوابیں اور واقعات اعتبار اور اعتماد کے لائق نہیں، بلکہ حقیقت میں دیکھ کہ تو کتب یا بادشاہ ہے کہ نہیں، یہ چیز تو دیکھ۔ لہذا بیداری میں اگر احوال اور مواجد ظاہر ہوں تو اس پر اعتماد کرنا چاہیے۔ ظاہر میں اگر کوئی چیز ظاہر ہو، ظاہر میں کوئی چیز اگر ظاہر ہو جائے، خوابوں نہیں کھلی آنکھوں سے ظاہر ہو جائے، تو اس پر مواجد احوال وہ اعتماد کے لائق ہیں، گنجائش کے، ورنہ نہیں۔ اور تم جانتے ہو کہ ذکر کا نفع اور اس پر آثار اور نتائج مرتب ہونا شریعت کی بجا آوری سے وابستہ ہے۔ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ یہ احوال مواجد ظاہر ہوں یا ذکر کا نفع، یعنی کسی چیز کا نفع ہوتا ہے نا، کاروبار کا پرافٹ، ہم کاروبار کرتے ہیں تو اس کو پرافٹ ہو، ذکر کا نفع اور اس پر آثار اور اس کے نتائج ظاہر ہوں، تو فرمایا اس کے لیے شریعت کی بجا آوری سے وابستہ ہے، یعنی اس کا تعلق شریعت پر عمل سے ہے۔ جو جتنا زیادہ شریعت پر عمل کرے گا اور شریعت پر عمل کر کے پھر ذکر کرے گا تو اس پر نتائج اور نفع اور آثار اور نتائج مرتب ہوں گے۔ جو شریعت پر عمل نہیں کرے گا اور خالی ذکر کرے گا اس کا رزلٹ کچھ بھی نہیں آئے گا، بیکار وقت ضائع کر رہا ہے۔ شریعت پر عمل کر کے اس کے بعد جو ہے ذکر پر رزلٹ پھر آئے گا، ضرور آئے گا۔ شریعت پر اس کا تعلق وابستہ ہے شریعت کی بجا آوری سے، اس کا تعلق شریعت کی بجا آوری سے وابستگی سے ہے۔ جو جتنا زیادہ شریعت پر عمل کرے گا، وابستہ ہوگا اس پر، اس کے ذکر کرنے پر اتنا ہی زیادہ رزلٹ اور نتائج اور آثار اور نتائج اور نفع برآمد ہوگا اور ظاہر ہوگا۔ اس لیے فرائض اور سنتوں کی ادائیگی اور حرام اور مشتبہ چیزوں سے اجتناب میں پوری احتیاط کرنی چاہیے۔ فرمایا اس لیے نماز کی پابندی جماعت کے ساتھ تکبیر اولیٰ کے ساتھ ضرور کرنی چاہیے، سستی ہرگز نہیں کرنی چاہیے۔ ذکر کرتا ہے لیکن فرائض کی پابندی تجھے ضرور کرنی پڑے گی اور اس میں سستی نہیں کرے گا۔ نماز کے بعد جماعت کے ساتھ تکبیر اولیٰ کے پہلی صف پہ کھڑا ہو کر نماز کو تو ادا کر۔ اور سنت جو ہے نبی کریم علیہ السلام کی سنت، امامہ باندھنا سنت، زلفیں رکھنا سنت، داڑھی رکھنا سنت، لباس پہننا سنت سفید، ٹخنوں سے پائنچے اوپر رکھنا سنت، اور جتنی چادر رکھنا سنت، اور جتنی اخلاق سے بات کرنا سنت، کسی کی غلطی پر درگزر کرنا سنت، معاف کرنا سنت، کسی سے بغض نہ کرنا سنت، اور مسکرا کر بات کرنا سنت، اور ہزاروں سنتیں ہیں۔ فرمایا فرائض کے بعد سنتوں پر روزہ رکھنا فرض، حج کرنا فرض، زکات دینا فرض، یہ فرائض کے بعد جو ہے سنت پر عمل کی ادائیگی، اور جو چیز حرام کر دی ہے اللہ نے، جو چیز حرام کر دی ہے، یہ گرل فرینڈیں حرام ہے، یہ شراب حرام ہے، یہ گالی بکواس کرنا حرام ہے، اور بہت ساری حرام کام، روزی کا حرام کمانا، نجائز دولت کمانا حرام ہے، رشوت لینا حرام ہے۔ جو حرام کام ہیں اور مشتبہ ایسا کام جس میں شک و شبہ ہو، یار پتہ نہیں کیا ہے، حلال ہے کہ نہیں، شبے والا مال، جس میں یہ تو نہیں پتا حرام تو نہیں ہوتا لیکن شبہ ہے، شبے مال والا، اس میں شبہ ہو جاتا ہے کہ اب حرام ہے، ہو سکتا ہے نہیں ہے، ایک شبہ تو ہو جاتا ہے، انسان کو شبہ ہو جاتا ہے کہ کیا چکر ہے اس کا، کوئی چکر ہے، شبہ اس کو کہتے ہیں مشتبہ، جس میں انسان کو شبہ ہو، شک ہو کہ یہ حرام ہو سکتا ہے، حرام ہے لیکن کنفرم نہیں ہے، لیکن شبہ ہو جائے اس سے بھی بچنا ہے، اور حرام سے تو لازمی بچنا ہے، اور مشتبہ چیز سے بھی جس میں شک ہو جائے اس سے بھی بچنا ہے، اجتناب کرنا ہے، پوری احتیاط کرنی ہے، اس میں پوری احتیاط کرنی ہے، فرائض و سنت پر عمل کرنا ہے، اور چھوٹی بڑی بات میں علماء کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ کوئی مسئلہ پیش آ جائے، کوئی بات آ جائے کہ سمجھ نہ آئے، فرمایا علماء کی طرف، اہل سنت جماعت جو عالم علماء جو فتویٰ دیتے ہیں ان کی طرف رجوع کرنا چاہیے،
اور ان کے فتوے کے تقاضے کے مطابق زندگی بسر کرنا چاہیے. اس پر جو فتویٰ وہ دیتے ہیں اس پر اپنی طرف سے ٹکڑ نہیں لگا دینا یہ مسئلہ یوں نہیں یہ یوں ہے اپنے دماغ سے لگا لیا واپس شروع کر دی نہیں. اور میں جس بات کی سمجھ نہ ہو علم نہ ہو علماء اہل سنت کے پاس جا کر فتویٰ حاصل کر کے اس فتوے کے مطابق تقاضے کے مطابق زندگی بسر کرنی چاہیے, اس بات پر عمل کرنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجائے نبی المرسلین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اے مجدد دوران اے مجدد دوران اہل کمال پیر جی قدر چومنے لگے منظر مراقبے میں کئی گھومنے لگے ڈالی جو میرے پیر ارچی نے بھرپور ایک نظر عالم کتاب چھوڑ کے سب جھومنے لگے. اے مجدد دوران اے مجدد دوران اے مجدد دوران اے مجدد